دیکھیے میں بہت ساری چیزیں بیچ میں کہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ کسی کی گفتگو کے درمیان میں کچھ بولوں، لیکن جیسے ابھی ضیاء اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے قرو کا لفظ، تو وہاں سے سمجھیے گا کہ قرو جو ہے اس کے دو معنی ہیں لغوی، ایک اس کے طہر کے معنی ہے، ایک حیض کے معنی ہے. تو اب دونوں کے لغوی معنی پائے جا رہے ہیں، یعنی ایک لفظ کے دو لغوی معنی پائے جا رہے ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام شافعی نے اس سے استدلال فرمایا. اور پھر جب انہوں نے استدلال فرمایا تو اب آپ اس کے تھوڑا سا اگر اس کی ڈیپ میں جا کر سمجھیں گے تھوڑا سا، تو آپ کو یہ بات پوری آپ کی تمہید سمجھ میں آ جائے گی کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے جو ہے وہ حیض مراد لیا، تو اب حیض کے جو پیریڈ جو ایک دورانیہ ہوتا ہے اس پر پورے پہ غور کیا، جو عقل و شعور استعمال کیا اس کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن مجید پر کس طرح پورا عمل کیا جا سکتا ہے، اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی ایک تحقیق پیش کی. اسی طرح امام شافعی نے جب لفظ قرو کے معنی طہر کے لیے تو اس کو پھر پورے اپنے عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا کہ قرآن مجید پر پورا کیسے استعمال ہوگا، کیسے عمل ہو جائے گا. تو دونوں کی تحقیق اور دونوں کا استنباط سامنے رکھتے ہوئے جب نتیجہ نکالا گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو بالکل عقل اور شعور اور بالکل فطرت کے عین مطابق ثابت کر دیا، اس لیے اس پر جو ہے فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق ہوا اور وہ زیادہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص چاہے وہ اپنی سہولت یا اپنی آسانی کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی فتویٰ جو ہے وہ پک اینڈ چوز کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، یہ اپنی سہولت نہیں. امام اعظم کے سامنے بھی یہ تھا کہ لفظ قرو کے معنی حیض کے ہیں اور ایک معنی طہر کے ہیں. امام شافعی کے سامنے بھی یہ تھا کہ یہ معنی طہر کے ہیں اور ایک معنی اس کے حیض کے ہیں. دونوں کے سامنے تھا. ایسا نہیں ہے کہ دونوں نے اپنی عقل سے استعمال کیا، نہیں، بلکہ دونوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی. تو کوئی اپنی انتہا تک پہنچا. مثال کے طور پہ ایک وقت میں ایک طلاق یا ایک وقت میں 3 طلاقیں کنسیڈر کرنا جو ہے کیا اپنی سہولت کے مطابق میں لے سکتا ہوں یا مجھے فتویٰ جو ہے وہ اپنی فقہ کے مطابق لینا پڑے گا؟ نہیں، یہ کوئی عقل و شعور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. شریعت ایک ہی ہے، بس اس کا تھوڑا سا اس کا ایک پیرامیٹر تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. آگے جا کے مفتیان اکرام اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے ہیں. سمجھنے والا اس کو نہیں سمجھ پاتا ہے. یا رجوع ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، تھوڑا سا تھوڑی فرق ہے. دیکھیے اب ہر چیز کو تو میڈیا پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کی تحقیق اس کی تفصیل، کیونکہ آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے، تو اس کی تحقیق پوری بیان کرنی پڑے گی، پھر جا کر ثابت کرنا پڑے گا. پھر سمجھ میں آئے گا کہ آیا 1 طلاق سے کیا معاملہ ہوا اور 3 طلاق سے کیا معاملہ، کیونکہ سب کے نزدیک اس پر اتفاق ہے 3 طلاق کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے. سب کے پاس سب کا اتفاق ہے اس بات پر. 1 طلاق کے بعد رجوع ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. یہ بنیادی اصول ہے شریعت کا، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب یہ معاملہ رہا کہ جس نے ایک لفظ منہ سے نکالا تو کیا اس کے اوپر 1 طلاق ہوئی یا 3 طلاق ہوئی. اختلاف اس کے اوپر ہوا ہے، اختلاف شریعت میں نہیں ہوا ہے. تمام ائمہ نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، اس پر بات نہیں کی کہ بنیادی اصول پر کوئی اختلاف ہے. شریعت ایک ہی ہے بالکل بھی. ٹھیک ہوگی. اور دوسری بات لوں تاکہ واپس آ کے بات کر سکیں. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس آپ اس پہ ذرا توجہ فرمائیے کہ تو پھر فرق کیوں پڑتا ہے؟ ایک آسانی ہے چیز، ایک مشکل کر دیتے ہیں، ایک بہت مشکل کر دیتے ہیں. بلکہ میں معافی کے ساتھ اگر یہ غلط ہے تو میں معافی مانگ رہا ہوں، تمام سے کراس دا بورڈ معافی مانگ رہا ہوں. میں نے ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں جی سمندر کی جھاگ پہ بھی آپ نے طلاق لکھ دیا تو گھر پہ طلاق ہو گئی، خواب میں طلاق دے دی تو خواب میں طلاق ہو گئی. ایک مانگ رہے ہیں دوسرے نہیں مان رہے. جہاں پہ لوگوں کا سوشل فیبرک ٹوٹ جاتا ہے وہاں پہ بھی اگر فتوے میں اکٹھے نہ ہو یا انڈرسٹینڈنگ میں اکٹھے نہ ہو تو پھر زیادتی نہیں ہے. دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا بنیادی، جی وہ یہ ہے رائے کا مختلف ہونا. ہاں، اور رائے کا مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور تو پھر رائے کہنا شریعت کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں رائے کا مختلف ہونا. اچھا. کہ قرآن اور سننا جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. جی. اور عربی زبان میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ دلائل ایک معنی کی تائید میں ہوتے ہیں، کچھ دلائل دوسرے معنی کی تائید میں ہوتے ہیں. یہ ہر زبان پہ اترتی ہے بات؟ ہر زبان میں، لیکن قرآن پاک عربی میں ایک لفظ کے بہت معنی ہیں. میں جو آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے نا جس میں کنفیوژن سے ہم نکل نہیں رہے، میں اس کی طرح اختلاف رائے موجود ہے. آپ صحابہ کے دور میں دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں. مثلا میں حضرت اسامہ کے لشکر سے بات شروع کر لیتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب صحابہ نے کہا کہ اس وقت اس لشکر کو روانہ نہ کریں کیونکہ 2-3 مسائل حضرت عمر خطاب نے کہا، 2-3 مسائل پیدا ہوئے ہیں. اگر مدینہ خالی ہو گیا تو دشمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا. جواب ابو بکر بھی سنا ہے نا. پھر حضرت ابو صدیق نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس لشکر کو روانہ کروں گا. اگلا جملہ بھی بتائیں. اگلا جملہ بھی بتائیں جو مزیدار جملہ ہے وہ بتا نہیں رہے آپ. آپ نے کہا یہ سارا مدینہ جنگلی جانوروں سے بھر جائے اور وہ مجھے چیڑ پھاڑ دے، میں پھر بھی وہی کروں گا جو سنت رسول ہے. ٹھیک ہے. میں اصل میں ذرا وقت مختصر میں نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں نا. اچھا، آپ نے فرمایا میں اسے بھیجوں گا
جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو پہلے اختلاف رائے ہوا. اچھا پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہ ریاست تھے, آپ نے ایک فیصلہ فرما دیا, سارے چپ ہو گئے. جب اقتدار اور حکومت پر شریعت کی اور دین کی جب گرفت کمزور ہوتی ہے تو نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ اپنی اطمینان قلب اور تسکین خاطر کے لیے جہاں ان کو زیادہ کوئی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو تشریح ہے, یہ جو فقہ ہے, یہ جو تفقہ ہے, یہ جو وضاحت ہے, یہ زیادہ قرآن کے قریب ہے, پھر وہ لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اگر اختلاف رائے کو آپ نہیں ختم کر سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن, کہ میری امت کا جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے میری امت. یہ لڑائی والا اختلاف نہیں ہے, یہ ایکڈیمکل اختلاف ہے. وہ لڑائی ہے, وہ لڑائی اور چیز ہے, یہ اختلاف کی بات ہے. اچھا اب یہ اختلافات کیوں ہمیں نظر آتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کہتا ہے کہ 3 طلاقیں, ایک کہتا ہے کہ 1 طلاق ہے, ایک کہتا ہے جی یہ رجی ہے, دوسرا کہتا ہے یہ طلاق مغلظہ ہے. یہ مختلف جو فتوے سامنے آتے ہیں, مختلف آراء سامنے آتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پاکستانی ریاست میں ایک ریاستی سطح پر کوئی ایک قانون, کوئی ایک فتویٰ, کوئی ایک رائے رائج الوقت نہیں ہے.